السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے میش ٹوپولوجی. میش ٹوپولوجی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری ڈیوائس از فزیکلی کنیکٹڈ ٹو ایوری ادر ڈیوائس ان دا نیٹورک. یعنی ہر کمپیوٹر اب ایک دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یعنی سارے کمپیوٹرز کا جو لنک ہے آپس میں بنا ہوا ہے. جس سے یہ اوپر اس نے ٹری ٹوپولوجی کی ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو یہ اوپر جو 1 اور 2 کمپیوٹرز ہیں، یہ کمپیوٹر نمبر 3 4 سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی ایسی لائن نہیں جا رہی. لیکن اگر آپ میش ٹوپولوجی کی ڈائیگرام دیکھیں تو ہر کمپیوٹر ایک دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ آپس میں کنیکٹڈ ہے. بہت زیادہ تاروں کا ایک بنڈل بن گیا ہے یہاں پہ. تو میش ٹوپولوجی کا نام بھی میش اسی لیے، میش ہم جالے کو کہتے ہیں. تو یہ جو میش ٹوپولوجی ہے یہ دیکھنے میں ایک جالے کی طرح سے نظر آتا ہے، اس لیے اس کا نام میش رکھ دیا گیا ہے. A message can be sent on different possible paths from source to destination. کہ اب جس کمپیوٹر نے جس بھی کمپیوٹر کو کچھ بھی میسج بھیجنا ہے اس کے پاس مختلف راستے موجود ہیں، کافی آپشنز ہیں اب اس کے پاس. تو چونکہ آپشنز کافی زیادہ ہیں تو جو راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے وہ ایک اسپیشل کام ہوتا ہے اس میں، کہ پھر ہم بیسٹ اپنا وے ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا جو راستہ ہے وہ ہمارے کمپیوٹرز کے لیے سب سے شارٹ ہے، اس راستے کے ذریعے ہم وہاں پہ ڈیٹا بھیجتے ہیں. میش ٹوپولوجی پرووائڈس امپرووڈ پرفارمنس اینڈ ریلائبلٹی. امپروو پرفارمنس کیوں؟ اب چونکہ ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو بہت تیزی کے ساتھ ہمارا ڈیٹا چلا جائے گا. اب ہمیں کسی بھی ہب کا ویٹ نہیں کرنا پڑ رہا، ہم بس میں کولیجن کا ہمیں خطرہ نہیں ہے. تو جو ہمارا ہے اس میں ڈیٹا تیزی سے پہنچ جاتا ہے، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری پرفارمنس اچھی ہوگی. ریلائبلٹی ہوتا ہے کہ اب ہمیں 100% یقین ہے کہ ہمارا ڈیٹا وہاں پہنچ جائے گا، اس میں کولیجنس کا خطرہ نہیں ہوتا. تو یہ جو لیکن چھوٹے نیٹ ورکس ہیں اس میں ہم لوکل ایریا نیٹ ورکس چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا. لوکل ایریا نیٹ ورکس میں ہم میش کو استعمال نہیں کرتے، وائڈ ایریا میں کرتے ہیں. یعنی چھوٹی جو ہمارا ایک آفس ہے اس میں اس کو ہم اتنا یوز نہیں کرتے، کیونکہ ایک آفس میں کمپیوٹر ویسے ہی پاس ہوتے ہیں، ہمیں اتنا تیزی سے وہاں کچھ بھیجنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں کہ اگر ایک کمپیوٹر کا کچھ مسئلہ ہو بھی جائے تو کوئی نہیں، باقی سارا نیٹ ورک چلتا رہتا ہے. ہر کمپیوٹر کے آپس میں مختلف طریقوں سے رابطے ہیں تو ہمارے باقی نیٹ ورک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر بہت زیادہ ڈیٹا ہے تو بھی اس کی پرفارمنس پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کی ڈائیگرام اتنے زیادہ اس کے اندر تارے موجود ہیں. ایزی ٹو ٹربل شوٹ، کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا اس مسئلے کو حل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. ڈس ایڈوانٹیجز اب یہ کہ یہ ایکسپینسو زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ وائرز آ گئی ہیں. جتنے وائرز بھی نارمل وائر نہیں ہوتی، ہمیں آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کافی خاص مہنگی قسم کی وائرز ہوتی ہیں. ڈس ایڈوانٹیج اس کا ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ تاریں بہت زیادہ ہیں ہمارے لیے اس کو انسٹال کرنا یعنی اس کو لگانا ڈیفیکلٹ ہے. ریکنفیگر ہوتا ہے لگانے کے بعد، اگر کل کوئی تبدیلی کرنی تھی، کل کو آپ نے اگر ایک نیا کمپیوٹر انڈر ڈال دیں تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر کمپیوٹر سے اس کو کنیکٹ کرنا. تو یہ اس کی ڈائیگرام دیکھیے، ایک سٹار سا بنا ہوا ہے، بہت ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ کسی بھی 2 کمپیوٹرز کے اوپر فنگر رکھیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں مختلف طریقوں سے. ڈائریکٹ کنیکشن بھی ہے، انڈائریکٹ کنیکشن بھی ہے. سو اس کو میش اسی لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت کنفیوزنگ ہو گیا. ایکسپلین ڈیوائسز یوز ٹو کنیکٹ نیٹ ورکس آف کمپیوٹرز. اب یہ ہم نے ڈیفینیشنز کرنی ہے کہ مختلف ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے کمپیوٹر کے نیٹ ورکس کو ہم آپس میں جوڑتے ہیں. نیٹ ورک کے درمیان کی بات نہیں ہو رہی، ایک نیٹ ورک کو دوسرے نیٹ ورک سے، کیونکہ ہر جگہ نیٹ ورکس موجود ہیں. جب اگر آپ نے ایک نیٹ ورک کو، ایک شہر کے نیٹ ورک کو دوسرے شہر کے نیٹ ورک سے جوڑنے تو کون سی ڈیوائس استعمال ہوتی ہیں؟ یہ شہروں کی نہیں، خیر یہ تو ہم ابھی بیسک لیول پہ پڑھ رہے ہیں. راؤٹر پہلا چیز ہے، راؤٹر اس کا نام ہے ڈیوائس کا. یہ کیا کرتی ہے؟ مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتی ہے. راؤٹر از اے ڈیوائس دیٹ کنیکٹس ملٹیپل نیٹ ورکس. ملٹیپل یعنی مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتی ہے. کس طرح آپس میں جوڑے گی؟ پروٹوکول ہم رولز کو کہتے ہیں یا طریقے کو کہتے ہیں، کہ کافی طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم 2 نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یوزنگ سملر اور ڈفرینٹ پروٹوکول، کہ ہو سکتا ہے دونوں نیٹ ورکس کے درمیان سیم پروٹوکول ہو، یا ہو سکتا ہے دونوں نیٹ ورک مختلف طرح کے ہوں. یعنی اگر آپ ایک فون کو ایک کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کروائیں نیٹ ورک کے تھرو تو اس کا پروٹوکول ڈفرینٹ ہے، کیونکہ دونوں ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں. تو اگر آپ کمپیوٹر کو کمپیوٹر سے کرائیں تو وہ سملر یعنی سیم ڈیوائسز ہیں.
تو اب ہم نے اوپر اگر آپ میش میں ہی دیکھ لیں، ایک کمپیوٹر کا دوسرے کمپیوٹر کے پاس ڈیٹا بھیجنے کے لیے کافی طریقے ہیں، کافی راستے ہیں. یہ کمپیوٹر 1 نے کمپیوٹر 3 کے پاس اگر ڈیٹا بھیجنا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنی تار کے ذریعے بھی بھیج سکتا ہے، یا پہلے وہ کمپیوٹر 2 کو بھیج سکتا ہے، پھر وہ کمپیوٹر 3 کو بھیجے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مختلف آپشنس ہیں. بیسٹ راستہ تلاش کرنا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے نیٹ ورک کا، کہ بیسٹ روٹ دو نیٹ ورکس کے درمیان سب سے اچھا راستہ کون سا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ راؤٹر کا کام یہی ہے. اٹ مینیجز دا بیسٹ روٹ بٹوین اینی ٹو کمیونیکیشن سسٹم، کے دو سسٹمس کے درمیان، جو دو نیٹ ورکس کے درمیان سب سے جو بہترین راستہ ہے یہ وہ تلاش کرتی ہے اور اس راستے کے ذریعے ڈیٹا بھیجتی ہے. راؤٹرس کو تب ہم استعمال کرتے ہیں جب بہت سارے نیٹ ورکس آپس میں کنیکٹڈ ہوں. 2-3 کنیکٹڈ ہوں تو ہم راؤٹر کو اتنا ہم یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کہہ رہے ہیں راؤٹر کین بی یوز آن اے نیٹ ورک آف اینی سائز. مختلف کنٹریز تک کے نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں راؤٹر کو. ٹرانسفرز ڈیٹا ان لیس ٹائم، کہ ڈیٹا بہت کم وقت میں یہاں سے وہاں بھیج دیتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے اور اسی لیے یہ بیسٹ پاتھ تلاش کرتا ہے کہ سب سے اچھا راستہ کون سا ہوگا میرے پاس ڈیٹا کو یہاں سے وہاں بھیجنے کے لیے. اس کو آپ ریڈ کریں، مجھے کوشچنز آپ بتائیں گے پھر.